بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فرست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر آخرکار حملہ کر دیا۔ اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل میں اور مڈل ایسٹ میں کئی جگہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کے شہروں جیسے ریاض اور جدہ اور دبئی جو یو اے ای کا شہر ہے وہاں پر اور ابوظہبی میں بھی حملے ہو رہے ہیں اور صورتحال بڑی نازک اور دھماکو ہے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلورڈ، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، یو اے ای، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں، چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مزدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر چڑھائی کر دی، تہران اور دوسرے شہروں میں دھماکے، خامنائی اور پزشکیان بھی نشانہ، سپریم لیڈر کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں امریکی اڈوں پر ایران کے تابڑ توڑ حملے، ریاض، جدہ، ابوظہبی، دبئی دھماکوں سے دہل گئے۔ سعودی عرب، قطر اور دوسرے خلیجی ملکوں نے کی ایرانی حملوں کی مذمت، خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ ایران کے کئی شہر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا نشانہ، ہر طرف دھوئیں کے بادل، اسکول بھی ٹارگٹ، 24 بچے جاں بحق۔ تل ابیب، یروشلم اور دوسرے اسرائیلی شہروں میں دہشت، سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں، لوگ بنکرز کی طرف دوڑ پڑے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی حملوں کا مقصد ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان، نتن یاہو نے کہا خطروں کو مٹانے کے لیے حملے کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز اور یورپی یونین نے کیا فکر مندی کا اظہار، رشیا نے کہا امریکہ نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ کئی ایئر لائنز نے مڈل ایسٹ کے لیے فلائٹ کینسل کر دی، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، بڑی جنگ کا اندیشہ۔ انڈیا نے ایران، اسرائیل اور دوسرے ملکوں میں شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی، کہا حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ پاک افغان تناؤ برقرار، اسلام آباد نے کہا 331 طالبان ہلاک ہوئے، کابل نے پاکستانی پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے آخر کار ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ تہران میں کئی دھماکے ہوئے، اسی طرح مڈل ایسٹ میں سعودی عرب، یو اے ای، قطر میں اور کویت میں ایرانی حملوں کی وجہ سے دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیل بھی حملوں میں حصہ لے رہا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر سید علی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کو
بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن خبریں ملی ہیں کہ دونوں محفوظ ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کی مذہبی حکومت کو ختم کرنا حملوں کا مقصد ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران سے لاحق خطروں کو ختم کرنے کے لیے حملے شروع کیے ہیں۔ ایران نے جوابی کارروائیوں کا اعلان کرتے ہوئے تل ابیب اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے حیفا پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایران کی سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا گیا کہ تہران صہیونی نظام کو کچلنے کے لیے حملے کرے گا اور اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں تابڑ توڑ حملے کیے گئے۔ ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ تہران میں یونیورسٹی اسٹریٹ اور جمہوری ایریا پر میزائل گرے۔ اسرائیل اور امریکہ نے تہران کے علاوہ خرم آباد، قم، اصفہان، کرج، کرمانشاہ اور لورستان اور تبریز میں بھی حملے کیے۔ ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے۔ اس جگہ کے قریب صدارتی محل بھی ہے۔ تہران اور آس پاس کے علاقوں سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا کہ خامنائی تہران میں نہیں ہے اور انہیں کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ صدر پزشکیان محفوظ ہیں۔ ایران نے قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں السلیم ایئر بیس، یو اے ای میں الدفرہ ایئر بیس اور بحرین میں بحری ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ سورسز نے عمان سے دنیا بھر سے نیوز کو بتایا کہ عمان میں ایرانی حملوں کے ڈر سے انتہائی چوکسی اختیار کی گئی ہے اور 5-6 کلومیٹر دور رہنے والے لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف آپریشنز کو الائنس رور کا نام دیا ہے۔ امریکہ نے اس آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دیا ہے۔ اسرائیل میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ شہریوں سے کہا گیا کہ وہ بنکرز کے قریب رہیں۔ ایرانی حملوں کی وجہ سے یروشلم میں بھی سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ پورے اسرائیل میں سکولز بند کر دیے گئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے ہوائی سرحدیں بھی بند کر دیں اور سویلینز سے کہا کہ وہ ایئرپورٹس کے قریب نہ جائیں۔ ایران نے عراق میں بھی جوابی حملے کیے جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں اور امریکی سپاہی تعینات ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کنفرم کیا ہے کہ ایران میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ کویت میں بھی دھماکے ہوئے۔ امریکہ کئی مہینوں سے ایران پر حملوں کی دھمکیاں دے رہا تھا اور اپنی فوجیں اور جہاز مڈل ایسٹ میں جمع کر رہا تھا۔ یہ 2003 میں عراق پر حملے کے بعد سے مڈل ایسٹ میں امریکی فوجوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے جب 2 دن پہلے ہی ایران اور امریکہ کے درمیان تیسرے دور کی بات چیت جنیوا میں ہوئی تھی اور ایسا اشارہ دیا گیا تھا کہ بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ٹرمپ نے کچھ گھنٹے پہلے کہا کہ وہ بات چیت سے خوش نہیں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ خطروں کو ختم کرنے کے لیے یہ حملے شروع کیے گئے ہیں۔ یو اے کے دارالحکومت ابوظہبی میں دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ابوظہبی میں ایک آدمی کے مارے جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ بحرین بھی دھماکوں سے ہل گیا۔ ابوظہبی میں یو اے کی ایئر فورس اور امریکی ایئر فورس جس اڈے کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر زوردار دھماکہ ہوا۔ ایران میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے جس سے وہاں سے خبریں ملنے میں بھی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ انڈیا کے سفارت خانے نے ایران، اسرائیل اور دوسرے شہروں میں اپنے سٹیزنز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ سفارت خانوں نے پہلے بھی اس طرح کا انتباہ دیا تھا اپنے شہریوں کو۔ تہران میں سفارت خانے نے انڈین سٹیزن سے کہا تھا کہ وہ دستیاب ٹرانسپورٹ کے ذریعے ملک واپس آ جائیں۔ سفارت خانے نے ہیلپ لائن نمبرز بھی دیے ہیں۔ اسرائیل میں رہنے والے انڈینز کے لیے بھی ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبرز دیے گئے ہیں۔
यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन और कई आलमी ताकतों ने सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लीन और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि ईरान से मुताल्लिक़ वाक़यात फिक्रमंदी की वजह हैं। दोनों लीडर्स ने एक बयान में कहा कि तमाम फरीकों से हमारी दरख्वास्त है कि सिविलियंस की हिफाजत की जाए और आलमी कानून की इज्जत की जाए। कतर ने ईरान के मिसाइल हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि उसे जवाब देने का हक हासिल है। कतर की वजारत खारजा ने कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। कई एयरलाइंस ने मिडल ईस्ट में अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, जिनमें ब्रिटिश एयरवेज भी शामिल है। ब्रिटिश एयरवेज ने इसराइल और बहरीन और दूसरे मुल्कों के लिए अपनी फ़्लाइट्स 3 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया। एयर इंडिया ने भी मिडल ईस्ट के लिए अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं। इसी तरह दूसरी कई एयरलाइंस ने भी ऐसे ही ऐलानात किए हैं। टर्किश एयरलाइंस ने कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान और जॉर्डन के लिए अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करने का ऐलान किया। कतर का दारुल हुकूमत 2 धमाकों से दहल गया। सऊदी अरब ने बहरीन, कतर, जॉर्डन, कुवैत और सऊदी अरब में ईरानी हमलों की मजम्मत की है। सऊदी अरब ने वार्निंग दी है कि अगर इन मुल्कों की खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई तो इसके संगीन नतीजे निकलेंगे। ईरान में हमलों की वजह से एक स्कूल पर भी हमला किया गया, जहां पर एक खबर में कहा गया कि 24 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। इसराइल में बाज़ लोगों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई है और वहाँ दहशत देखी जा रही है। बहरीन ने अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत की है और उन्हें बाग़ियाना हमले करार दिया है। सीरिया ने अपनी हवाई सरहदें आरज़ी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया कि अबू धाबी में कम से कम एक शख्स हलाक हुआ। दुबई में भी ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि आज सुबह ईरान की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए अमरीका और इसराइल ने हमले किए। ये आलमी कानून और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इस्लामी जमहूरिया इसे जारहियत और आलमी अमन व सलामती की खिलाफ वर्जी समझता है और उसे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक जवाब देने का हक़ हासिल है। बयान में कहा गया कि अमरीका और इसराइल के हमले खुली जारहियत है। बयान में कहा गया कि तारीख़ ये साबित करती है कि ईरानियों ने कभी भी जारहियत के आगे घुटने नहीं टेके और इस बार भी ईरान का जवाब फैसला कुन होगा और जारे ताकतें अपनी कार्रवाइयों के लिए पछताएंगी। रशिया ने हमले की मजम्मत की है। सदर व्लादिमीर पुतिन के मददगार डिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए अपना असली रंग दिखा दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाई से पहले ईरान के साथ बातचीत का ढोंग किया गया और फ़ौजी तैयारियों को छुपाया गया। कतर ने अपने शहरियों से कहा है कि वो घरों के अंदर रहें और फौजी अड्डों से दूर रहें। ऐसी ही हिदायत दूसरे खलीजी मुल्कों ने भी अपने शहरियों को दी है। ईरान के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि मिडल ईस्ट में इसराइल और अमरीका के तमाम असासे उनका जायज़ टारगेट है। ईरानी अहदेदार ने कहा कि इस जारहियत के बाद अब कोई रेड लाइन नहीं है। इसराइल से तस्वीरें सामने आई हैं जहां सायरन की आवाज़ें देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं और लोगों को पनाह लेने के लिए दौड़ते हुए देखा जा सकता है। ईरान की वजारत दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए शहरियों से कहा है कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें। वजारत ने कहा कि मुजरिम दुश्मन ने एक मरतबा फिर तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। कई मुल्कों ने अपने सिफारती स्टाफ की हिफाजत के लिए हंगामी कदम उठाए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि मैं अपने भाइयों और बहनों और इसराइल के शहरियों को बताना चाहता हूं कि कुछ देर पहले इसराइल और अमेरिका ने ईरान से लाख खतरे को हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। हमारी मुश्तरका कार्रवाई के ज़रिए ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि ईरान के बहादुर अवाम अपनी तकदीर अपने हाथों में लें। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उसने जारहियत का जवाब देते हुए इसराइल और खलीज में अमेरिका के कई अड्डों पर हमला किया है। ईरान की वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए अमेरिका और सियोनी हुकूमत की जारहियत की मजम्मत की। बयान में इज़्ज़तदार और बहादुर ईरानी अवाम से ख़ताब किया गया और कहा गया कि अज़ीज़ तरीन ईरान को जो कदीम तहज़ीब का गहवारा है एक मरतबा फिर जारहियत का निशाना बनाया गया है। यह हमला रमज़ान के 10वें रोज़े के दिन किया गया है। ईरान ने सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस से कहा है कि वो आलमी अमन व सलामती की खिलाफ वर्जी पर फ़ौजी कार्रवाई करे। बयान में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर और अरकान से कहा गया कि वो किसी देरी के बगैर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं।
ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے کہا ہے کہ ہم جارحیت کا جواب دینے کے لیے آپریشن سچا وعدہ چاہروم کا پہلا مرحلہ شروع کر چکے ہیں۔ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران پر حملے شروع ہونے کے بعد زیادہ تر ایرانی نیوز ویب سائٹس بند کر دی گئی ہیں یا سلو ہو گئی ہیں۔ انڈیا میں بھی ایرانی ویب سائٹس نہیں کھل رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملے شروع کیے ہیں جن کا مقصد ایرانی حکومت سے لاحق خطروں کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر پہلے امریکی فوج نے ایران میں بڑا لڑاکا آپریشن شروع کیا ہے۔ ہمارا مقصد ایرانی حکومت کے خطروں سے امریکی عوام کو بچانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دعوے کیے ایران کے بارے میں، لیکن انہوں نے کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جس کا اثر پوری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو تیل کی سپلائی بری طرح متاثر ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس کے جوابی حملے جاری رہیں گے، جس سے ایران کے پڑوسی ملکوں جیسے سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین، کویت میں دہشت پائی جاتی ہے۔ ایران کے حملوں میں امریکہ کے فوجی اڈوں کو کچھ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ تمام ملکوں نے ایرانی حملوں کی تصدیق کی ہے جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں اور ان کی مذمت بھی کی ہے۔ اس خطے میں کئی اہم سمندری راستے ہیں جن میں سوئس کینال، باب المندب اور آبنائے ہرمز شامل ہے۔ اگر یہ راستے متاثر ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں تیل کی سپلائی متاثر ہوگی اور تیل کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ قطر سے سورسز نے بتایا ہے کہ وہاں دھماکوں کی آوازیں مسلسل جاری ہیں۔ سعودی عرب کے بندرگاہی شہر جدہ میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ دھماکوں کی خبریں وہاں سے ملی ہیں۔ صورتحال بہت نازک ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ بڑے پیمانے پر سفارتی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس کے حملوں میں 331 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے ہیں اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے یہ بات بتائی۔ اس دوران افغانستان کے طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے ایک پائلٹ کو پکڑ لیا ہے۔ پاکستانی فوج کے آپریشن غضب للحق کے بعد افغانستان کی حکومت نے رد الظلم کے نام سے ایک آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبوں KP اور بلوچستان اور اسلام آباد میں حالیہ حملوں کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی فوج نے افغانستان میں ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابعہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر چڑھائی کر دی۔ تہران اور دوسرے شہروں میں دھماکے، خامنائی اور پزشکیان بھی نشانہ۔ سپریم لیڈر کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں امریکی اڈوں پر ایران کے تابڑ توڑ حملے۔ ریاض، جدہ، ابوظہبی، دبئی دھماکوں سے دہل گئے۔ سعودی عرب، قطر اور دوسرے خلیجی ملکوں نے کی ایرانی حملوں کی مذمت، خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔
ایران کے کئی شہر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا نشانہ، ہر طرف دھوئیں کے بادل، اسکول بھی ٹارگٹ، 24 بچے جاں بحق۔ تل ابیب، یروشلم اور دوسرے اسرائیلی شہروں میں دہشت، سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں، لوگ بنکرز کی طرف دوڑ پڑے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی حملوں کا مقصد ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان، نتن یاہو نے کہا خطروں کو مٹانے کے لیے حملے کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز اور یورپی یونین نے کیا فکر مندی کا اظہار، رشیا نے کہا امریکہ نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ کئی ایئر لائنز نے مڈل ایسٹ کے لیے فلائٹ کینسل کر دی، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، بڑی جنگ کا اندیشہ۔ انڈیا نے ایران، اسرائیل اور دوسرے ملکوں میں شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی، کہا حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ پاک افغان تناؤ برقرار، اسلام آباد نے کہا 331 طالبان ہلاک ہوئے، کابل نے پاکستانی پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت، اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔